السلام علیکم۔ اللہ اپنی مدد خاص انہی لمحوں میں بھیجتا ہے جو تمہیں مایوس کیے ہوتے ہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے زیادہ برابر بھی محبت نہ مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ جب کوئی دکھ دے چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک نہ جائیں، وہ اپنی زبان نہ خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ کبھی فرصت میں اپنی خامیوں پر غور کرنا دوسروں کا آئینہ بننے کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کے ہتھوڑے سے پیٹے جاتے ہیں، مگر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہے نے جواب دیا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ اس مشکل کے بعد آسانی ہے، اس تکلیف کے بعد سکون ہے۔ کسی کے دل سے نکلی ایک آہ ازل سے ابد تک سب کچھ بدل سکتی ہے۔ سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا، ہو سکتا ہے اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی ہو۔